میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مواقع کاروبار کرنے کے یا روزی کمانے کے آج کے دور میں ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے، اور جتنا رونا آج کے دور میں لوگ رو رہے ہیں اس سے پہلے کبھی اتنا روتے بھی نہیں تھے. دونوں بات، یعنی کام کرنے والے کے لیے کام بہت، نہ کرنے والے کے لیے بہانے بہت. مجھے ایک اچھا الیکٹریشین چاہیے نہ، نہیں ملتا. ایک اچھا پلمبر چاہیے، مجھے نہیں ملتا. ایک اچھا ڈرائیور چاہیے، مجھے نہیں ملے گا. کوئی ایک اچھا مجھے کک چاہیے، شیف چاہیے، نہیں ملے گا مجھے. لیکن سب کو جاب بھی چاہیے، اور یہ بھی کہیں گے کام کرنا. کسی کو بلا کے کوئی کام دے دو، بس پھر اس کے پیچھے لگے رہو، فون کرتے رہو. صاحب ایک تو صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے لوگوں کو، آدھا دن تو ویسے ہی گزار دیتے ہیں. زندگی مسلسل ہماری کم ہو رہی ہے. ایک برف کے بلاک کو اگر آپ دھوپ میں رکھ دیں تو شروع میں تو وہ پورا بلاک آپ کو نظر آئے گا، لیکن جیسے ہی دھوپ پڑے گی آہستہ 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 اس کے بعد آپ کو وہاں پہ برف کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. یہ خاک کا پتلا خاک سے بنا ہے. آہستہ آہستہ زندگی ختم ہو رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ یہ خاک کا پتلا خاک میں مل جائے گا. سال کے شروع میں آپ بیٹھ کر اپنے اہداف بنائیں کہ مجھے اس سال کے اینڈ پہ کہاں جانا ہے، یہ طے آپ نے کرنا ہے. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک گولز وہ ہونے چاہیے کہ جو معاش سے متعلق ہوں، آپ کے کام سے متعلق ہوں، کہ اس سال کے آغاز پہ میری جو انکم ہے، جو میری قابلیت ہے وہ یہاں پر ہے. اگر میں کوئی ایفرٹس کروں مزید پارٹ ٹائم میں یا کسی اور حوالے سے، یا اپنے بچوں کو کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر دوں. ہم نے کوئی گولز بنائے اپنے. ہماری عمر کتنی ہو گئی؟ اگر میری عمر ہے، میں تو اس وقت 45 کراس کر چکا. میں نے اپنے ٹارگٹ بنا لیے، اور ایک الٹیمیٹ میرا گول ہے. میں نے رب سے دعا بھی کی کہ یا اللہ محنتوں کو ضائع ہونے سے میرے مالک بچانا مجھے، میری زندگی کسی مقصد میں گزرے. میرا الٹیمیٹ ایک گول تھا. کچھ گولز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی لائف کے لیے ضروری ہیں، جو ضروریات کے لیے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بیوی چاہیے، بچے چاہیے. یہ ضروریات ہیں آپ کی. ایک ٹائم آتا ہے ساری ضرورتیں یہ پوری ہو چکی ہوتی. اب کیا کریں؟ اگر کوئی الٹیمیٹ گول نہیں ہے آپ کا، تو پھر آپ اسی میں الجھ کے اپنی زندگی کو، اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا وہ مقصد بھی ہم نے سمجھا یا نہیں؟ ہماری یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا صرف یہی ہے کہ مال و زر ہی جمع کرتے رہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو کوئی اہداف ہیں ہمارے، مقصد ہے کوئی. اس سال کے شروع میں، نیا سال اسٹارٹ ہو رہا ہے، میری پھر گزارش ہے آپ سے کہ 3 گول بنائیں اور اس کو لکھیں بیٹھ کے باقاعدہ. ایک معاش سے متعلق، اپنے کام سے متعلق. دیکھیں سیلری جب بڑھے گی جب آپ کے اندر صلاحیت بڑھے گی. آپ کہیں گے جی میری سیلری تو بھائی وہ سالانہ انکریمنٹ اتنا ہی لگتا ہے میرا، 5% 10%، میں کیا کروں، میں محنت کر کے. آپ اپنی صلاحیتیں بڑھائیں. مزدور جو دھوپ میں گارا بنا رہا ہوتا ہے، مسالہ بنا رہا ہوتا ہے، سب سے کم سیلری اس کی ہوتی ہے. اس سے زیادہ سیلری اس مستری کی ہوتی ہے جو اندر کھڑا ہو کے گھر بنا رہا ہوتا ہے. اور اس سے زیادہ اس شخص کی ہوتی ہے جو وہاں کرسی ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، ٹھیکیدار ہوتا ہے اور کام کروا رہا ہوتا ہے. سب سے زیادہ وہ کما رہا ہوتا ہے. تو صلاحیت بڑھائیں اپنی. صلاحیت بڑھائیں گے تو انکم بھی بڑھے گی. تو آپ اس معاملے سے جلد نکل آئیں گے معاش سے. کیونکہ جب تک بندہ معاش میں الجھا رہتا ہے، وہ غریب آدمی کو ایک سیٹھ صاحب لے گئے گھمانے کے لیے. وہ جب پہنچے کسی شمالی علاقہ جات میں بڑے خوبصورت ماحول میں، تو سیٹھ صاحب باہر نکلے تو چاند نکلا ہوا ہے، ماحول اچھا ہے. وہ کہنے لگے کہ آج کتنی خوبصورت رات ہے، چاندنی رات ہے، واہ کیا چاند ہے. اب وہ جو بھوکا شخص ساتھ کھڑا ہوا تھا اس نے کہا صاحب مجھے تو یہ آدھی روٹی معلوم ہوتا ہے. صبح ہوئی، اس نے کہا دیکھو سن، دیکھو کیا خوبصورت شفق ہے، اور صبح کی کیا یہ مطلب یہ سحر کتنی شاندار ہے. اس نے کہا صاحب یہ تو مجھے پوری روٹی معلوم ہوتا ہے.
تو جس کو جس چیز کی نیڈ ہوگی اس کو تو وہی نظر آئے گا. آپ اگر اسی میں فکر معاش میں ہی پڑے رہیں گے ساری زندگی تو کوئی مقصد کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ بندہ اگر مجھ پہ کامل یقین کرے تو میں اسے اس طرح رزق عطا کروں گا جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہوں. صبح وہ بھوکے پیٹ جاتے ضرور ہیں لیکن کبھی بھی بھوکے پیٹ واپس. مگر اس میں جو نقطہ سمجھنے کا ہے نا وہ سمجھیے. پرندوں کی طرح رزق دوں گا. پرندوں کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ پرندے صبح صبح اٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں اس کا نام لے کے. ہمارے ہاں تو زوال کے ٹائم مارکیٹیں کھلتی ہیں، لوگ اٹھ کے جاتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں برکت نہیں ہے. بھائی زوال کے وقت کام شروع کرو گے تو زوال ہی ہوگا، اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ صحیح بات. تو صبح صبح اٹھیں، نماز ادا کریں، اللہ کا نام لیں، قرآن پڑھیں. اور یہ گول تو آپ کا لازمی ہونا چاہیے کہ اس سال میں قرآن کریم کی تفسیر آپ نے مکمل ختم کرنی ہے. یہ نیت کریں. ایک رکوع روز پڑھیں، بس زیادہ نہیں. ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں. روزانہ صبح فجر کے بعد ایک رکوع. آپ دیکھیں کہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا آپ کو وہ اندر سے ایسا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. رب کا کلام، ہم نے مخلوق کی ساری کتابیں پڑھ لی، کبھی خالق کی کتاب کو بھی اٹھا کے دیکھا؟ کل قیامت کے دن قرآن نہیں پوچھ لیا کہ مالک مجھے تو نے بھیجا تھا لیکن اس نے کبھی مجھے اٹھا کے کھولا ہی نہیں. سارا دن موبائل پہ اسکرولنگ چل رہی ہے، ساری دنیا کی معلومات ہے ہمارے پاس. اگر نہیں پڑھا ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا، نہیں سمجھا تو قرآن کو نہیں سمجھا. تو نیت کریں کہ قرآن کریم کی تفسیر ضرور پڑھیں گے. تفسیر کون سی پڑھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. میری رائے یہ ہے کہ جو اردو اچھی سمجھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا بہت فہم ہے، تو ان کو چاہیے کہ تبیان القرآن پڑھیں. حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، کمال ہے، کمال ہے. تبیان القرآن پڑھیں. اور اگر جو آسان پڑھنے چاہتے ہیں وہ صراط الجنان پڑھ لیں. یہ تفاسیر پڑھیں. اس کے علاوہ حضور کی سیرت کو پڑھیں. یار لوگ ایسی باتیں کر رہے ہو تو میں کبھی پوچھتا ہوں یار سیرت بھی کبھی اٹھا کے پڑھی تم نے؟ عشق کے دعوے تو بڑے کی، کبھی حضور کی سیرت بھی پڑھی؟ کوئی واقعہ، کوئی بات مجھے سیرت سے بتاؤ. نہیں بتاؤ. سیرت پڑھیں، حضور کی سیرت کو پڑھیں. یقین کریں جب آپ پڑھنے بیٹھیں گے نا تو بس پھر کئی دفعہ ایسا ہوگا کہ آپ کی کیفیات ہی الگ ہوں گی. پھر آپ کو زندگی میں کبھی غم لگے گا ہی نہیں، کبھی مشکل لگے گی نہیں. آپ کو ستم بھی پھر کرم لگے گا. حضور کو پڑھ کے دیکھیں. وہ کون سی تکلیف ہے جو میرے حضور کی راہ میں نہیں آئی، اس سے میرے سرکار نے مقابلہ نہیں. تو سیرت میرے حساب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پڑھنی چاہیے. قاضی عبد الدائم صاحب انہوں نے لکھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سیرت کو اگر آپ نے منگوا لیا اور پڑھ لیا، بلکہ جتنے میرے محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سے میری گزارش ہے کہ سیرت خیر الورا، مصنف کا نام ہے قاضی عبد الدائم. اس کے 3 حصے ہیں، 3 جلدیں ہیں. اس کو منگوائیں اور اس کو ضرور پڑھیں. اور لکھنے والے نے بھی کیا شاہکار لکھا، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. عشق میں ڈوب کے جو تحریر لکھی ہے نا، ایک ایک صفحہ آپ کو مزہ دے گا. اور میرا دعویٰ یہ کہ اگر یہ سیرت آپ نے شروع کر لی نا تو ختم کیے بغیر آپ اٹھیں گے نہیں. مطلب اسی میں لگ جائیں گے جب تک یہ مکمل نہیں ہوگی. روزانہ پڑھیں گے آپ اس کو. تو یہ بھی اس سال کے گولز میں آپ اس کو لکھیں. جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز کا گول بنائے. عبادات کا گول ہونا چاہیے. پہلا کیا ہوا؟ معاش. دوسرا عبادات، حضور کی سیرت اور قرآن کی تفسیر. جو درود نہیں پڑھتا وہ درود کی تسبیح کی نیت کر لے کہ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی میں روزانہ حضور پر درود پڑھا کروں گا. چھوٹے چھوٹے کام اسٹارٹ تو کر کے دیکھیں. سال گزرتے پتہ بھی نہیں چلتا. اگلے سال، پچھلے سال ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہاں پہ، سب بیٹھے تھے. اور ماشاءاللہ جنہوں نے اس کا آغاز کیا، جب انہوں نے مجھے بتایا، اس کی برکتیں بتائیں،
تو یہ دل باغ نہیں باغ مدینہ ہو گیا. بڑی برکتیں اس کی، کر کے دیکھیں، دونوں جہاں کی بھلائیاں ملیں گی. تو نئے سال کے آغاز میں معاش کے حوالے سے بنائیں، عبادات کے حوالے سے بنائیں، اور تیسرا گول بنائیں صحت کے حوالے سے. کس حوالے سے؟ آج جو سب سے بڑا سوسائٹی کا مسئلہ ہے نا، صحت ہے. انسان مال کمانے کے لیے صحت برباد کر دیتا ہے اور پھر صحت کو پانے کے لیے مال لگا دیتا ہے. استاد کہتے تھے چک مارا کر. میں نے کہا استاد جی کس کو چک ماروں؟ کہاں جا کے؟ کہہ رہے نہیں پتر، زندگی کو انجوائے کیا کرو، سب اپنی صحت کا بھی خیال رکھا کرو، کچھ پیسہ اپنے اوپر بھی لگا لیا کرو. تو کہنے لگے بعض لوگ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں اور جب چک مارنے کا ٹائم آتا ہے تو دانت ہی نہیں ہوتے. پھر فائدہ. زندگی کو انجوائے بھی کریں، صحت کا خیال رکھیں، عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کریں، اچھی صحبت میں بیٹھیں، اچھے رنگ میں آئیں، اچھا رنگ آپ پہ خود بخود چڑھ جائے گا.